چاہے تو تشریف لائیں، اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ سامعین محترم، وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے، وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل ہے۔ میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ ہم تو مٹ جائیں اے ارض وطن، ہم تو مٹ جائیں اے ارض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا قیامت کے سہل ہونے تک۔ سامعین محترم، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھی جائے جو آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آزادی کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ یہ آزادی ہمیں وراثت میں نہیں ملی، بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے خون بہا کر یہ آزادی حاصل کی ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیریں نہ شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیریں نہ شمشیریں، ہم کٹ جائیں تقدیریں نہ شمشیریں، جو ذوق یتی پیدا ہو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سامعین محترم، جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے آزادی کی خواہش ظاہر کی تو ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن مسلمانوں نے اس ظلم کے سامنے اپنے سینے کو تان لیا اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور دشمن کے سامنے سپلائی بن کر کھڑے رہے۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ اس دن بر صغیر کے مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اپنے ایک ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ملک ہم نے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا ہے۔ اس کامیابی کی خوشی میں ہم ہر سال 14 اگست کو تمام دین خاص تقریبات منعقد کرتے ہیں، ان بزرگوں کی کوششوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جنہوں نے عظیم قربانیاں دے کر یہ وطن ہمارے لیے بنایا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور دشمن کے ہر ناپاک ارادے کو ناکام فرمائے، آمین۔ اب قرض ہے ہم پر اس مٹی کا، اب قرض ہے ہم پر اس مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا، تقدیر کریں تعبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ وآخر دعوانا